السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ رمضان کا پہلا روزہ آپ سبھی کو بہت بہت مبارک ہو۔ آج ہم ترجمہ کی پہلی کلاس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی العزیز میری پوری کوشش ہے میں آپ کو ہر ایک حرف کا ترجمہ بتاؤں۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے پاس ایک رجسٹر، کاپی یا ڈائری کچھ بھی رکھ لینا ہے جو آپ کے پاس اویلیبل ہو، کیونکہ ہم اس کے اوپر لکھیں گے اور لکھ کر اپنے ترجمے کو اپنے پاس محفوظ کریں گے۔ اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو ہمیشہ کے لیے ترجمہ یاد رہے گا۔ اچھا جی، تو یہاں پر میں نے اپنی ڈائری کا صفحہ کھول لیا ہے۔ اب آپ نے بلو اور بلیک مارکر یہ دو اپنے پاس رکھنے ہیں، کیونکہ یہ ہمیں ہیڈنگز کے لیے ضرورت آئیں گے۔ اس کے علاوہ مارجنز لگانے کے لیے اور باقی مزید لائنز ایٹسٹرا لگانے کے لیے آپ کو بلو اینڈ بلیک سمپل مارکرز چاہیے ہوں گے، ساتھ میں ایک اسکیل چاہیے ہوگا، بلو اینڈ بلیک پین۔ اس کے بعد آپ کو چاہیے ایک پینسل۔ آپ چاہو تو سارا کام پینسل کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہو، لیکن یہاں پر میں پینس اینڈ مارکرز کا یوز کروں گی۔ ظاہر سی بات ہے جب پینسل ہوگی تو ساتھ میں ریزر اینڈ شارپنر مسٹ ہوگا۔ سب سے پہلے آپ نے مارجن لائنز ڈرا کر لینی ہے۔ آپ کی مرضی ہے بلو مارکر سے کرو یا پھر بلیک سے۔ میں یہاں پر بلو مارکر کا استعمال کروں گی، آپ چاہو تو کسی بھی مارکر کا استعمال کر سکتے ہو۔ اچھا جی، تو مارجنز ڈرا کر لی ہیں میں نے۔ آپ چاہو تو جسٹ سائڈ مارجنز لگا لو، بٹ میں نے 4 سائڈ لگائے ہیں، اس سے زیادہ لک اچھی آتی ہے۔ اب ہیڈنگز دے کر میں پورا پیپر ریڈی کر لوں گی۔ ترجمۃ القرآن ڈے 1 پیپر ہمارا ریڈی ہو گیا۔ اب ہم تعوذ کی ہیڈنگ دیں گے۔ الفاظ معنی کے لیے آپ نے کالم بنانے ہیں اور لائنز لگا لینی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے تعوذ لکھا، الفاظ معنی کے لیے ہیڈنگز لگا دی۔ اب ہم الفاظ معنی شروع کریں گے۔ سب سے پہلے اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں۔ لڑکا ہے تو مانگتا ہوں، اور اگر لڑکی ہے تو مانگتی ہوں۔ جیسے اسکول ٹائم میں لکھا کرتے تھے نا، الفاظ بلیک سے اور معنی بلو سے، اسی طرح سے آپ نے لکھ لینے ہیں۔ باللہ، اس میں لفظ با کا مطلب ہے ساتھ۔ اللہ، اللہ تعالی۔ پورے قرآن کریم میں جہاں پر بھی با کا لفظ آئے گا اس کا مطلب ہے ساتھ۔ من، سے، قرآن کریم میں جہاں پر بھی من کا لفظ آئے گا اس کا مطلب ہوگا سے۔ الشیطان، شیطان۔ الرجیم، مردود یعنی دھتکارا ہوا۔ اب ہم نیچے مکمل لائن میں ترجمہ لکھ دیں گے تعوذ کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں، باللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، من، سے، الشیطان، شیطان، الرجیم، مردود، شیطان مردود سے۔ اب ہم تسمیہ کی ہیڈنگ دیں گے۔ بسم، با کا مطلب ہے ساتھ، جو ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے۔ اسم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نام۔ بسم، نام کے ساتھ۔ اللہ، اللہ تعالی۔ الرحمن، جو بڑا مہربان، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے رحمان۔ الرحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اب بسم اللہ کا مکمل ترجمہ لکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ دونوں کا ترجمہ ہو گیا۔ لکھوانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ یہیں سے کتاب کھولیں اور رٹا لگا کر یاد کریں، بالکل بھی نہیں۔ قرآن کریم کو سمجھ کر یاد کریں۔ جس طرح میں آپ کو پڑھاؤں گی آپ نے ویسے یاد کرنا ہے، اور قرآن کریم سے یاد کرنا ہے، یہ لکھی ہوئی کتاب سے نہیں۔ ہاں، جہاں آپ کو بھول جاتا ہے وہاں آپ کتاب کھول کر دیکھ سکتے ہو۔ لکھوانے کا دوسرا مقصد یہ بھی ہے کہ آپ کو بار بار ویڈیو نہ دیکھنی پڑے۔ اب میں آپ کو قرآن کریم سے ترجمہ پڑھاؤں گی۔ کتاب کو بند کر کے ہم سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، اور میں نے قرآن کریم کھول لیا ہے۔
کچھ قرآن کریم پر تعوذ اور تسمیہ دونوں لکھا ہوتا ہے لیکن عموماً نہیں لکھا ہوتا، تو آپ نے پینسل سے ہلکا سا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لکھ لینا ہے تاکہ جب آپ کو یاد ہو جائے تو آپ مٹا سکیں، کیونکہ قرآن کریم پر کسی بھی پین یا پینسل کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں، باللہ اللہ کے نام کے ساتھ، من سے، الشیطان شیطان، الرجیم مردود، من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے۔ جب آپ تعوذ پڑھ لیتے ہیں تو آپ شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتے ہیں۔ بسم اللہ، با سات، اسمی نام، اللہ اللہ تعالیٰ، بسم اللہ شروع اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتے ہیں تو آپ کے کاموں میں برکت ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہو جاتا ہے۔ اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں، باللہ اللہ کے نام کے ساتھ، من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے۔ بسم اللہ میں شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح سے روزانہ کا سبق میں آپ کو 1 مرتبہ لکھواؤں گی اور 2 مرتبہ پڑھاؤں گی۔ اگر آپ نے اس طریقے سے سبق کو لکھا اور یاد کیا تو انشاءاللہ آپ کو قرآن کریم کا ترجمہ کبھی نہیں بھولے گا۔ یاد رکھیں قرآن کریم میں جو الفاظ آپ 1 مرتبہ یاد کر لیں وہ آگے بھی ریپیٹ ہوتے ہیں اور ان کے معنی تبدیل نہیں ہوتے، وہی رہتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم لوگ سورہ فاتحہ کو مکمل پڑھیں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اور ہمیں اپنے لیے، اپنے دین کے لیے قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔